Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope you're doing well. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا لاسٹ ٹاپک تھا پلرز آف اسلام، اس میں میں نے سلیکٹ کیا تھا نماز کو، جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں آپ سے۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ سے حج کے بارے میں۔ حج کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس وتھ ہسٹری۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ حج کیا ہے۔ حج کیا ہے؟ اٹ از اے جرنی ٹو کعبہ، مطلب اللہ کے گھر کو جانا۔ اچھا، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو اس دنیا میں آئے تھے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آئے تھے، جو ہمارے فرسٹ پیرنٹس ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو آرڈر دیا تھا کہ اس دنیا میں فاؤنڈیشن آف کعبہ، مطلب اس دنیا میں کعبہ کی فاؤنڈیشن رکھو، اور وہ جسٹ کہاں رکھنی تھی؟ جسٹ بیت المعمور کے نیچے رکھنی تھی۔ اچھا، بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ایک کعبہ ہے جو ہیون میں ہے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ 70,000 اینجلس ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ دین اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یہ جو کعبہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ فرسٹ ہاؤس تھا فار دا ورشپ آف اللہ۔ یہ پہلا گھر تھا اللہ کا۔ پھر آفٹر مینی سینچریز کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اینڈ اسماعیل علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ اس کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ اچھا، حج جو ہوتا ہے، حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان فزیکلی اینڈ فائنینشلی ایبل ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اسے زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک بار حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، اس کیلنڈر جو لاسٹ ہوتا ہے حجہ، اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں مکہ میں، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، اس ارادہ کرتا ہے اس مہینے میں، اس انسان کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال نہیں کاٹے، کیونکہ یہ عمل افضل ہے۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ افضل ہے۔ اب میں ہسٹری بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، مطلب اللہ کا دوست، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آئے تھے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں پہ کچھ نہیں تھا، وہاں پہ نہ کوئی پاپولیشن تھی، نہ کوئی وہاں پہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے کا سامان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آپ سے پوچھ رہی تھی، لیکن آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے پوچھا، حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا یس۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کچھ نہیں بولی، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پانی تھا ایک مشک میں، اور تھوڑی سی کھجور تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ایک چھوٹے سے کچھ مہینے کے بچے تھے، تو وہ رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ایک ماں کا دل پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جاتی تھی، کبھی وہ مروہ پہ جاتی تھی۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہاں وہ 7 چکر انہوں نے ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے
پیر پتھر سے رگڑ رہے تھے تو اس پتھر میں سے پانی نکلنے لگا. جب وہ پانی نکلنے لگا تو انہوں نے کوشش کری کسی طریقے سے اس پانی کو نہ نکلے، اس پہ انہوں نے پتھر لگائے کہ وہ پانی رک جائے، اور جب وہ نہیں رکا تو انہوں نے بولا زمزم. زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا. آپ کو پتہ ہے کہ زمزم جو ہے دنیا کا بیسٹ واٹر ہے، کمپلیٹ فوڈ ہے، اور اس کے پینے سے ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن زمزم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. اچھا، ہم نیکسٹ آتے ہیں کہ یہ 10 دنوں میں جو ذو الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں کون کون سے اعمال کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان 10 دنوں کی عبادت اور دنوں کے مقابلے میں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور نفل نمازیں پڑھنا چاہیے. اچھا، ہم نے فرض کی ادائیگی تو کرنی ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے ذو الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، اور اگر آپ 9 دن کے روزے نہیں رکھتے تو خاص طور سے 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ عرفہ کا روزہ ہے. اچھا، اور اس دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا چاہیے. اچھا، تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنی چاہیے اور تلبیحات پڑھنا چاہیے. تلبیحات کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ سب کے سب حج کرنے گئے ہیں، لیکن ہم گھر میں رہ کے بھی، کیونکہ ابھی اللہ کے گھر سے ہمارا بلاوا نہیں آیا کہ ہم لوگ گھر حج کرنے جائیں، لیکن ہم گھر رہ کے بھی بہت ساری عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کا قلب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ 10 دن جو ہوتے ہیں ذو الحجہ کے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان دنوں کی عبادت باقی دنوں کے حساب سے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ.